تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم پر اس کا فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان عظیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے. ربیع الاول جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور ربیع الثانی کی آمد ہوتی ہے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور ان کا تذکرہ ساری دنیا میں کیا جاتا ہے. ان کے علاوہ اس مہینے کو بہت سارے اولیاء کرام سے نسبت ہے، وابستگی ہے. بہت سارے اولیاء کرام کے اعراس اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں. تو آج ہم صرف ولی کون ہوتا ہے، ولی کی کیا ڈیفینیشن ہے، ولی کس کو کہتے ہیں، اور ولی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سماعت کریں گے. انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہم جمعوں میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور دیگر اولیاء کرام کے احوال جاننے کی کوشش کریں گے. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو ہمارے اولیاء ہوتے ہیں، یعنی ولی اور اولیاء ان کو کہتے ہیں. ولی سنگولر ہے، واحد ہے، اولیاء اس کی جمع ہے، پلورل ہے. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی دوست کے ہے. تو یہاں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو ہمارے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کبھی کسی چیز سے غمزدہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت کے بعد ولی کی پہچان بتا دیتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرے. ولی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اور ایمان والا ہونے کے بعد وہ تقوی والا ہو. تقوی اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو چاہے وہ کتنے نیک اعمال کر لے، درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتا. تقوی اللہ کے قرب کا نام ہے، تقوی اللہ کی معرفت کا نام ہے. یہ چیز انسان کے پاس نہیں آتی تو پھر وہ معرفت والا، پہچان والا، اللہ کا قرب والا ولی نہیں بن سکتا. علماء کرام نے اولیاء کرام کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. بہت سارے اولیاء کرام نے، عارفین نے یہی کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے قریب، یعنی اللہ سے اس کا راست کنیکشن ہوتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب وہ اللہ سے غافل ہو جائے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض ایسے حضرات ہیں جو مسجد میں بھی رہتے ہیں، خود مسجد میں رہتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ اولیاء کرام کے احوال نہیں ہوتے. ولی جہاں بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف رہتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے. اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم ان کی پہچان کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ. ولی کی کیا پہچان ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں بھی اللہ یاد آ جائے. یہ صرف اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ اللہ کو یاد بھی دلاتے ہیں. یہ صرف اللہ کے قریب نہیں ہوتے، لوگوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں. تو یہ ولی کی علامت ہے. اگر کوئی شخص ہے، دنیا میں ہے، دنیا کے اعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو درجہ ولایت پر وہ بتا رہا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے افعال دین کے خلاف ہے، نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ دیگر جو احکامات ہے اس کی پیروی کر رہا ہے، بلکہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، ایسا شخص اسلام کے اندر ولی نہیں ہو سکتا. ولی کی پہچان ہی یہ ہے کہ ایمان والا ہو، تقوی والا ہو. پھر جب کوئی اسے دیکھے تو اس کو بھی خدا یاد آ جائے. جب کوئی اس کی سنگت حاصل کرے
تو وہ بھی اس کو درجہ ولایت پر پہنچا دے۔ یہ ولی کا کام ہوتا ہے، یہ ولی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں علماء کرام نے اس آیت کے تحت لکھی کہ ولی کون ہوتا ہے، کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کے قرب میں ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد اور یافت میں ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جب اس کو دیکھو تو پھر اللہ تمہیں یاد آ جائے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور ایمان ان کا عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عام مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن نماز روزے کچھ نہیں پڑھتا، پھر بھی وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اس کے اوپر والا حصہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نمازوں کے ساتھ ساتھ اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے اوپر اسی طرح جو ایمان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو کامل ایمان والا ہوتا ہے، جس کا ایمان سب سے زیادہ ان لوگوں میں، اس وقت کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کی ہم مثال دیتے ہیں، علماء کرام نے لکھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنے لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ سب صحابی ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں کوئی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ جو بعد میں ایمان لائے ان کا مقام کم ہے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے، ان سے پہلے ہجرت سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مقام زیادہ ہے، ان سے پہلے سابقین اولین کا مقام ہے، ان کے اوپر عشرہ مبشرہ کا ایمان ہے، ان کے اوپر خلفائے راشدین کا ایمان ہے۔ اور خلفائے راشدین میں بھی علماء کرام نے لکھا کہ سب سے زیادہ ایمان والی، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ ان کے تقوی کا قرآن میں خود ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو تقوی کے مراتب ہے ایمان کے حساب سے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ان کو مراتب عطا فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ نہ جانے ہر گلی میں ایک ولی ہو سکتا ہے، ہر محلے میں کئی اولیاء ہو سکتے ہیں، ہر شہر میں کئی اولیاء ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا مقام جدا گانا ہوتا ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ہم میں یہاں کتنے بیٹھے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو، کیونکہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے جبہ شایا وغیرہ پہن کر آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے جتنا جو قریب ہوتا ہے، جس کا کنیکشن جتنا زیادہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ایمان والا اور تقوی والا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، ہاں عالم ہوگا تو الا ماشاء اللہ، اور اس کے لیے اضافے کی بات ہے، اور اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی اس کی مقبولیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ولی ہو، ولی کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور دوسروں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ یہ اولیاء کرام کا کام ہوتا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز سے کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، نہ ان کو آنے والے مستقبل کے مراحل کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کسی پیچھے چھوٹی ہوئی چیزوں پر غم کرتے ہیں کہ مولا نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، میرا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ان کے زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، یہ ولی کی خاص بات ہوتی ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ خوف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگے کی منازل کے لیے یعنی محشر کا خوف ان سے نکال دیا ہے۔ کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، تو دنیا میں ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوتا جو اللہ کے پاس قابل گرفت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ کوئی گناہ ان سے دنیا میں نہیں ہو پاتا، اسی لیے ان سے محشر کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور نہ ان کو کبھی کسی بات کا غم ہوتا ہے کہ فلاں چیز کیوں نہیں ہوئی، یہ ہو جاتا تو بہتر تھا۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک بات کو ہم کھول کھول کر بیان کریں۔ اب یہاں اولیاء کرام کی کچھ اقسام ہوتی ہے، جس کے بارے میں مشہور حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک انبیاء کرام زمین کے اوتاد ہوتے ہیں۔ یہ اوتاد اغواس وغیرہ کیا ہوتی ہے اس کی بحث ہم آگے کریں گے، کہ زمین کے انبیاء کرام اوتاد ہوتے ہیں، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا. یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ انبیاء کرام کا جو کام تھا، جو دنیا میں رہ کر جو نبی کام کیا کرتے تھے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نبی پاک کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو مقرب فرمایا اور وہ کام ان کے ذمے اور ان کے حوالے کر دیا. آگے فرماتے ہیں کہ جنہیں ابدال کہتے ہیں، جن کو نائب بنایا گیا انہیں ابدال کہتے ہیں. وہ حضرات فقط روزہ، نماز اور تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع اور تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ کے رضا کے لیے حلم، صبر اور دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے. یعنی وہ لوگ صرف نماز، روزہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں مصروف نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان بھی جاتے ہیں، لوگوں کے اندر اپنے اخلاق سے ان کے دلوں کو اپنی طرف گرویدہ کرتے ہیں. جب وہ ان کی طرف آتے ہیں تو پھر انہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہندوستان میں تشریف لائے، نہ تیر لے کر آئے نہ تلوار لے کر آئے. اگر کوئی چیز غریب نواز لے کر آئے تو وہ اخلاق تھے. آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کی. جب لوگ آپ کے قریب ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اسلام کے اندر داخل فرمایا. تو یہ کمال کس کا تھا؟ یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کا حسن معاشرت تھا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا تھا. یہ حضرت غریب نواز کے لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنا، اور اس کے ذریعے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کی. تو یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو نماز، روزہ، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں اور انہیں اپنا گرویدہ کرتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پس وہ انبیاء علیہ السلام کے نائب ہے، وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے. وہ 40 صدیق ہیں. یعنی ابدال کتنے ہیں؟ وہ 40 ہیں، جن میں سے 30 رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کے مثل ہے. یعنی ان 40 میں سے 30 کا یقین، 30 کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ میں ہوا کا فرشتہ ہوں، آپ کہے تو میں ایک پل میں اس آگ کو بجھا دوں. بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ حکم دے، میں بارش کو نازل کروں گا، یہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ میری حالت سے بہتر واقف ہے، وہ اگر بچانا چاہے بچا لے، وہ جلانا چاہے جلا دے، ابراہیم اس کی رضا پر راضی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یقین تھا، یہاں وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 30 ایسے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم کے یقین کے مثل ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یعنی وہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کی بلاؤں کو، زمین پر کی بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی ہے اور لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے، ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی انتقال فرمانے والا ہوتا ہے تو اس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لیتا ہے. آگے جس کا ذکر آئے گا. آگے فرماتے ہیں کہ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے. وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہے. سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے. اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے. ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہو اور کل غفلت میں پڑے ہوں. یعنی جو پیچھے ساری باتیں کی گئی ہے کہ وہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، وہ دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے، وہ دکھاوے کی خاموشی نہیں کرتے. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا ان سے کام کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں، جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے درمیان میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں
جب اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ویسے ہی روتے ہیں. خاص لوگوں میں بھی وہی ان کا مقام ہوتا ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی وہی ان کا مقام ہوتا ہے. وہ دوہرا رویہ رکھنے والے نہیں ہوتے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اور آج خشیت کی حالت میں اور کل غفلت میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آج اللہ کی یاد اور یافت میں مصروف ہے اور کل دیگر دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایسے بھی نہیں ہوتے. ہمیشہ ان کی مطمع نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے. وہ اللہ کی یاد اور یافت میں ہمیشہ مصروف ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے درمیان وہ اپنے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں. یعنی عام مؤمنین وہ مقام اور منازل کو نہیں پہنچتے جو وہ اللہ کی یاد اور یافت میں مصروف رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت فرمائی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن لو کہ یہ اللہ کا لشکر، یہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. یعنی ایسے ہی لوگ اولیاء اللہ ہیں اور یہی اولیاء اللہ کامیاب ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں حضرت شریح بن عبید رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور اہل شام کا، سیریا میں رہنے والوں کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ ان پر لعنت کریں. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ ابدال جو ہوتے ہیں شام میں ہوتے ہیں اور وہ حضرات 40 مرد ہیں. جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے. ان کی برکت سے بارشیں برستی ہے، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہو جاتا ہے. یعنی جو ابھی پیچھے ابدالوں کا ذکر ہوا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ یہ شام میں پائے جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو عطا فرماتا ہے، بلاؤں کو دور فرماتا ہے، رزق کو نازل فرماتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک رکھا ہے. آگے اولیاء کرام کی اقسام اور اس کو ذکر کرتے ہوئے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب، ابدال وغیرہ بہت سارے اولیاء کرام کی یہاں اقسام بیان کی گئی ہے، لیکن ان میں سے چند مخصوص کی میں آپ کے سامنے تشریح کر دیتا ہوں. اقطاب کہتے ہیں، یہ قطب کی جمع ہے. قطب اسے کہتے ہیں جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو. حال وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے درجات میں ہوتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ جمعوں میں ڈسکس کریں گے. دوسری چیز بتائی گئی کہ ائمہ یہ وہ حضرات ہیں جو قطب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ قطب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے. تیسری قسم فرمائی گئی کہ اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے. یعنی 4 اوتاد کو اللہ تعالیٰ بیک وقت رکھتا ہے اور چاروں کو 4 دنیا کے کونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابدال، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم یعنی 7 کانٹیننٹس جسے کہا جاتا ہے، جس طرح ایشیا، افریقہ، یوروپ، آسٹریلیا وغیرہ، یہ جو کانٹیننٹس ہے، یہ ہر 7 جو بڑے کانٹیننٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا. فرماتے ہیں کہ یہ 7 بر اعظموں کی حفاظت ان کے ذریعے اللہ فرماتا ہے اور انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصداً وہاں ٹھہراتا ہے. جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں. یعنی ابدال کا مقام بتا رہے ہیں کہ وہ 7 ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی اور مقام پر جانا چاہتے ہیں تو اس مقام کے لیے اپنے ایک نائب کو مقرر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے نائب کو مقرر کرتے ہیں تو جو ولی، جو ابدال بدل بنایا گیا ہے، اس کی صورت اور سیرت جو ہوتی ہے
اپنے نائب کو بھی ویسے ہی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے. یعنی جب وہ جاتے ہیں تو اپنے نائب کو بٹھاتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مقام ابدال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اسی طرح ایک 5ویں قسم ذکر کرتے ہیں کہ رجال الغیب، یہ اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے. ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے. بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مؤمن جنات پر ہوتا ہے. بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہے. یعنی رجال الغیب وہ ہیں جو رہتے تو دنیا میں ہے، لیکن دنیا کی کسی چیز سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب کو پیدا فرماتا ہے. اور یہ لوگوں کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور ان رجال الغیب کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رجال الغیب کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے. یہ مقام ان رجال الغیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. آئیے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آیت کا ان دونوں آیتوں کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خوف اور غم کی کیفیت اس کے پاس نہیں ہوتی. ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور تقوی والا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ انہیں بشارت دی گئی، انہیں خوشخبری دی گئی. کس چیز کی؟ دنیا و آخرت میں کامیابی کی. دنیا کی بھی بشارت ہے اور آخرت کی بھی انہیں بشارت دی گئی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ جو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام اور مرتبے کو کل میدان محشر میں بھی ان کو بتائے گا، اور میدان محشر میں ان کی کیا شان ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور حضرت جبرائیل آ کر آسمان کے فرشتوں میں ندا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو دنیا میں آ کر لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیوستہ کرنے لگاتا ہے. ہم اولیاء کرام کے قرب میں جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی محبت ہے. ہم نے غوث پاک کو نہ دیکھا، نہ ان کا دور پایا، نہ ہم نے غریب نواز کو دیکھا، نہ ان کا دور پایا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف بابا شریف بابا کو دیکھا ہو؟ کوئی موجود نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف بابا شریف بابا، حضرت خواجہ بابا شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان، ان کے آستانے ہمیشہ زائرین سے بھرے ہوئے رہتے ہیں. وہاں پر ہمیشہ وہ لوگ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے جو لوگوں کو ان کے آستانوں تک متوجہ کرتی ہے، جو ان کو لوگ وہاں تک پہنچاتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے. اگر اللہ نے محبت نہیں ڈالا ہوتا تو ہم ان کے آستانوں تک نہیں پہنچتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور آگے آیت کے اس حدیث کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں اس سے ناراض ہوں. تو حضرت جبرائیل بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، فرشتے بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ڈال دی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو دیکھنے سے چڑ آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زمانہ جن پر لعنت کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں وہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ گستاخ ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ان کی طرف زمانہ کبھی مائل نہیں ہوتا. اور ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دشمن بن جاتا ہے.
تو اولیاء کرام سے محبت کرنا چاہیے۔ اسی آیت میں، اسی حدیث میں، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ فرائض سے کرتا ہے، یعنی جتنا بندہ فرض کو اہمیت دے، فرض نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دے، حج فرض ہے حج ادا کرے، دیگر معاملات جو فرض ہے وہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقرب بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اعلیٰ مراتب کے لیے آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یعنی جتنا بندہ نوافل میں کثرت کرے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو واقعات ہضم نہیں ہوتے کہ حضرت غوث پاک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بڑی دور سے حضرت غوث پاک کے مریدوں نے ان کو ندا دی، حضرت غوث پاک نے ان کی یہاں سے ان کی آواز کو بھی سنا، یہاں سے ان کی مدد فرمائی، یہ کیسے ہوا؟ تو یہ حدیث مبارکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کان عبد القادر جیلانی کے ہوتے ہیں، کان معین الدین غریب نواز کے ہوتے ہیں، کان کسی ولی کے ہوتے ہیں، اس میں قدرت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، تو دور اور قریب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ دور کی آوازوں کو بھی ویسے ہی سن لیتے ہیں جس طرح قریب کی آوازوں کو سنا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو جب ان کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بصارت رکھ دیتا ہے تو جس طرح ہم سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، جس طرح ہم قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، جس طرح ہم زمین پر رہنے والی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں وہ زمین کے نیچے والی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ نور، یہ بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ حضرت غریب نواز، حضرت غوث اعظم لوگوں کو عطا کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ بذات خود عطا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اپنے دست قدرت کا کمال رکھ دیا ہے، وہ ہاتھ میں وہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے کہ جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں عطا کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اولیاء کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ایک پل میں یہاں ہے تو ایک پل میں کہیں اور ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے، یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ جس کے ساتھ جیسا چاہتا ہے معاملہ کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قدرت عطا فرماتا ہے کہ ایک پیر ہندوستان میں ہو تو دوسرا کسی اور شہر میں رکھ لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں میں قدرت ڈال دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے یقیناً نواز دیتا ہوں۔ ہم اگر مانگتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے 3 درجے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ قبول کر کے وہ چیز دے دیتا ہے، یا ہماری دعا کو رد کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ لیکن کوئی اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے، جن کے لباس میلے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہوگا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کا ہاتھ نیچے پہلے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ان کو عطا فرما دیتا۔ تو ہم ان اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں اسی لیے کہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہے، ہمارا مقام اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں ہے، وہ مقام پر وہ فائز ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کی دعاؤں میں اثر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام سے وابستہ ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عافیت میں لے لیتا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء کرام سے وابستہ ہو، ان سے محبت کریں، ان کی بے ادبی کرنے سے بچیں۔ آپ محبت نہیں کرتے، آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتے، آپ خاموشی اختیار کریں۔ ان کی بے ادبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی ولی کی گستاخی کرتا ہے، کسی اولیاء کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں فرماتا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں پہلے تو چاہیے کہ ان سے محبت کرے، ان سے وابستہ ہو۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، خاموشی اختیار کرے، ان کے بارے میں بے ادبی اور ایسے جملے ایسے الفاظ نہ کہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آپ مول لے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دشمنی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے، تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے محبوبین سے وابستہ ہوتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا سنا گیا مولا، اگر اس میں کوئی غلطی لغزش ہو گئی تو اپنے عفو و کرم سے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔